نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اللہ کا آپ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن پاک کو سنیں سمجھیں، اور مجھے توفیق دی کہ میں کچھ پڑھ کے سناؤں تاکہ ہمارا وقت قیمتی ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں میں نے جو سورت چنی ہے وہ اس لیے بھی چنی ہے کیونکہ ہم نماز میں بھی یہ سورت پڑھتے ہیں نا قرات کے لیے، تو اس لیے اگر اس کا ہمیں ترجمہ آ جائے اور اس کا ہمیں تفسیر آ جائے تو جب ہم نماز میں پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا، اور ہماری ایمان کی کیفیت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ العصر۔ تو یہ جو سورت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا ہم ترجمہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اپنی عمر کے ضائع ہونے کی وجہ سے بڑے نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر کون؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی دوسرے کو کہتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کا کہتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے وتواصوا بالصبر کہ صبر کی بھی تلقین کرتے رہے، یعنی اعمال کی پابندی اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو یہ ہماری یہ صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے کہ یہ ہے ایک مختصر سی صورت، لیکن اگر لوگ اس میں سوچ لیں نا، اس میں تدبر کر لیں، تو دین و دنیا کی درستی کے لیے یہ صورت ان کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا کہا گیا؟ قسم کھا کر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے، اور اس سے جو چار چیزوں کے پابند لوگ ہوں گے نا وہ اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ کون کون؟ نمبر 1 ایمان والے، عمل صالح، دوسروں کو نصیحت کرنے والے، اور صبر کی وصیت کرنے والے۔ یہ جو لوگ ہیں تو یہ بچ جائیں گے اس نقصان سے۔ اس میں جو پہلے دو ہیں نا، ایمان والے اور عمل صالح والے، تو یہ ان کی اپنی ذات کے متعلق ہے بات، یعنی انسان کی اپنی ذات کے متعلق، یعنی ایمان لانا اور عمل صالح کرنا یہ ان کی اپنی ذاتی ذات سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے نا وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا یہ ہے کہ جو اپنی ذات سے متعلق ہے، ایمان لے آنا اور عمل صالح کرنا، صحیح اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، دوسرے کو بھی کرنا ہے حق کی تلقین، اور صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ اب یہ بات ہے ادھر کہ اس میں یہ کیوں کہا گیا ہے زمانے کی قسم، زمانے کو قسم کھائی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو تمام حالات ہیں زندگی کے، اگر ہم سوچیں نا تو اس کی تمام حرکات، اس کے اعمال، سب جو اس کے کام ہیں، جو اس کی اچھائیاں ہیں، جو اس کی برائیاں ہیں، جو اس کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، وہ کس کے اندر ہوتی ہیں؟ وہ زمانے کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک خاص اسپیسیفک زمانہ ہے، اس کے اندر وہ سارے اس کے اعمال ہوتے ہیں، اور انسان کی عمر کا زمانہ، اس کے سال اور اس کی مہینے اور دن رات اور گھنٹے اور منٹ اگر اور کیا جائے، انسان اگر سوچے نا تو یہی اس کا سارا سرمایہ ہے۔ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ منٹ جو ہیں، یہ گھنٹے،
تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اس کا سرمایہ ہے، یہی اس کے پاس اصل دولت ہے، سب سے جو بڑی دولت ہے وہ یہی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کی زندگی جو ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ کچھ گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ انسان کی زندگی گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ جب ایک سانس گزر جاتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے عقل سے کام لیا تو اور اس کو آپ نے نفع بخش کاموں میں، اچھے